ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 جنوری 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم آپ کی خدمت میں لائیو حاضر نہیں ہو سکے جلسہ سالانہ قادیان کے پیش نظر۔ یہ ایک ضمنی بات ہے، پھر بھی میں آپ کو اطلاع دیتے چلوں کہ قادیان دارالمان میں 122واں جلسہ سالانہ بڑی ہی کامیاب طور پر منعقد کیا گیا ہے۔ شمع احمدیت کے پروانے دنیا بھر سے قادیان کے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے اور یہاں کے روحانی ماحول سے استفادہ کرنے کے لیے قادیان آ پہنچے، اور 3 دن کا بڑا ہی کامیاب جلسہ رہا ہے۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہاں پہ جلسہ کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جلسہ سالانہ قادیان کے برکات و فیوض سے فیض یاب فرمائے، اور ایم ٹی اے کی وساطت سے جلسہ سالانہ کی آخری نشست میں شامل ہونے والوں کو بھی ان فیوض و برکات سے محظوظ اور مستفیض فرمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کا آج یہ 5واں ایپیسوڈ ہے، جو وہ فضلی تعالیٰ آپ کی خدمت میں ہم لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ پروگرام حسب سابق انٹریکٹیو بھی ہے، یعنی ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان سے جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی واقعہ صلیب سے نجات اور آپ کا سفر ہندوستان اور کشمیر میں آپ کی قبر کے موجود ہونے کے تعلق سے سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام نے جو معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فرمائی ہے، جس کا نام مسیح ہندوستان میں ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے جو دلائل بیان فرمائے ہیں اس کو ہم نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمارے گزشتہ ایپیسوڈز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ ان ایپیسوڈز کو مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب میں الاسلام چینل میں پروگرام راہ ہدیٰ کو آپ اپنی فرصت سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی مضمون کی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے قرآن کریم، احادیث اور اقوال ائمہ سلف کے حوالہ جات کچھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع میں جو علماء کرام کا پینل ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہے گفتگو کے لیے، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، حیات مسیح کا عقیدہ مسلمانوں میں دراصل یہی وہ حربہ ہے جو عیسائیت اسلام کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ مسلمان اپنی نازک حالت میں اپنا علاج اور مداوع صرف اس بات میں سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ عیسائی مشنوں نے اسلام کے خلاف ان کا ہی ہتھیار مسلمانوں کے خلاف چلایا، اور وہ ہتھیار یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد جسم عنصری کے ساتھ آسمان کی طرف چڑھ گئے ہیں اور وہاں پر وہ زندہ موجود ہیں، اور آخری زمانے میں وہی آسمان سے اتر کر امت محمدیہ کی اصلاح فرمائیں گے۔
چنانچہ اس عقیدے کے نتیجے میں عیسائی مشنوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کے مسلمان مانتے ہیں، ان کی غیر معمولی زندگی، ان کا صعود و نزول کو ان کی خدائی کی دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برتر اور بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان عیسائیوں کے ساتھ اس عقیدے میں ان کا ہم نوا بن چکے تھے۔ عین ضرورت کے وقت مسلمانوں کی آوازاری اور ان کی قلبی کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر رحمت ڈالی، اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی خادم ہیں اور عاشق رسول ہیں، ان کو مسیح موعود و مہدی موعود کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی نبی جس کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہوئی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی سب اپنا وقت پورا کر کے وفات پا چکے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی مسیحیت کا جو عارضی اور ظاہری غلبہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی تہ میں بھی دراصل یہی جھوٹا عقیدہ ہے کہ جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر زیر زمین دفن ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور آخری زمانے میں دوبارہ نازل ہو کر امت محمدیہ کی اصلاح کریں گے۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے الہامات کی روشنی میں یہ دعویٰ دنیا کے سامنے پیش فرمایا کہ حضرت مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ پر ان کے رنگ میں رنگین ہو کر مسیح آپ علیہ السلام ہیں، اور آپ مسیح موعود ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ اور الہام کی تائید میں دنیا کے سامنے عقلی و نقلی دلائل پیش فرمائے، اور قرآن کریم اور احادیث اور اقوال بزرگان سلف سے بھی ثبوت آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے مہیا فرمایا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم، احادیث اور اقوال ائمہ سلف کا وفات مسیح کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے اور اس میں کیا حوالہ جات ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور مسیح کے مابین کیا مشابہتیں ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو کس طرح الہامات کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے خبر دی گئی ہے۔ ان موضوعات سے متعلق آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا، ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز کا ضرور انتظار رہے گا۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم تمام کتابوں پر مقدم ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قرآن کریم میں وفات مسیح کے تعلق سے کیا بیان کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تمہیداً دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وفات مسیح کا عقیدہ اس رنگ میں مسلمانوں میں سرایت کر گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا۔ دراصل پہلی 3 صدیوں میں اس عقیدے سے متعلق کوئی ایسی وضاحت ہمیں نہیں ملتی۔ 3 صدیوں کے بعد جب مسلمانوں میں جوق در جوق دوسری اقوام داخل ہوئی ہیں، تو اس وقت پھر عیسائی اقوام اپنے ساتھ اپنے عقائد لے کے آئیں، اور پھر مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، انہوں نے پھر قرآن مجید میں توجہ کی، ان کو مل گیا کہ بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اس کو، اور اس قسم کی آیتیں لے کے پھر مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ آہستہ آہستہ سرایت کر گیا۔ تو پہلی بات تو اس بارے میں یہ دیکھنے والی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر رکھ کر ان کی حفاظت کا سامان کیا، ہجرت ہوئی اور دوسرے ممالک کی طرف وہ گئے۔ آدم علیہ السلام کی مثال آپ لے سکتے ہیں، نوح علیہ السلام کی مثال آپ لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ لے لیں، موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں، پھر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے لیں۔ کس قدر آپ پر سخت مصیبت کے دن آئے کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور زندہ یا مردہ لانے والوں کو جو ہے اس 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا گیا تھا۔ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اس وقت نہیں اٹھایا، ہاں غار ثور میں 3 دن رہے، اس کے بعد چھپتے چھپاتے پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ تو انبیاء کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے انبیاء کی اسی زمین میں رکھ کر حفاظت کی ہے، اور یہ زیادہ واضح بات ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں رکھ کر بھی اپنے انبیاء کی وہ حفاظت کیا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس لحاظ سے کوئی آدمی بھی غیر طبیعی زندگی کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اب ہم جو بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، تو یہ ایک غیر طبیعی بحث ہے اصل میں۔ جو پیدا ہوا اس نے تو بہرحال مرنا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ صلیب پر لٹکایا تھا، کسی اور آدمی کو ان کی شکل دے دی گئی اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا، یہ بھی ایک من گھڑت عقیدے ہیں سارے، جس کا قرآن مجید میں یا اور کسی احادیث پہ کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آتا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر کوئی یہ نکال کر دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بجسد عنصری زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں دے دے تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا، بلکہ احادیث میں بھی ذکر نہیں آتا کہیں پر بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، کوئی وضیح حدیث ہی نکال کے دکھا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسم عنصری آسمان پر چلے گئے ہیں، ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ اب آئیے ہم قرآن مجید میں اس بات کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ دیکھو، عقائد کے اعتبار سے یا اور کسی رنگ میں باہمی کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ دیکھو اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم پر حاکم مقرر ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ ہاں، اگر تمہارے اندر کسی بات میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی قرآن مجید کی طرف اس کو منسوب لوٹاؤ، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ کہ ہمیں کیا وہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم جب دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، تو سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آنتا قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا کر پوجا کرو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اعوذ باللہ، ہم ما قلت لہم ما امرتنی بہ، کہ میں نے تو ان کو وہی بات کہی ہے جو تم نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دو زمانے بتائے ہیں، کنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ تو ایک زمانہ قوم میں موجودگی کا ہے، اور دوسرا زمانہ وہ ہے جب قوم سے غیر حاضری کا زمانہ ہے۔ تو کنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، یہ ان کی حاضری کا زمانہ ہے۔ فلما توفیتنی، ان دونوں کے درمیان غیر حاضری اور موجودگی کے درمیان کیا حد فاصل ہے؟ فلما توفیتنی۔ اب رہ گیا توفیتنی کی معنی عام ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی یہی کرتے ہیں کہ ان کو پورا پورا اٹھا لیا، حالانکہ اس میں پورا پورا اٹھانے کے معنی نہیں ہے۔ لغت عرب میں دیکھ لیں آپ، کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی توفی کے معنی اوپر اٹھا لینے کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ باب تفاعل سے ہے۔ اور ہمارا یہ چیلنج ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انعامی چیلنج بھی دیا تھا کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فاعل ہو، زیرو مفعول ہو، توفی کا لفظ آیا ہوا ہو، لیل اور نوم کا قرینہ نہ ہو، تو سوائے قبض روح بذریعہ موت کے اور کوئی معنی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں آپ، عام طور پر عدالتی کارروائیوں میں دیکھیں المتوفی لکھا جاتا ہے، یا جو ہمارے مصنفین گزر چکے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے فلاں المتوفی، اس کے کیا معنی ہے؟ اٹھا لیا گیا اس کو۔ ہاں، اٹھانا اس رنگ میں ہے کہ اس کی روح کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کی طبعی موت ہو چکی ہے۔ تو توفی کے معنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ لغت عرب میں کہیں پر بھی زندہ آسمان پر اٹھانے کے معنوں میں نہیں آیا۔ اور باقی لوگ یہ کہتے ہیں وافیتہ دراہم وغیرہ کا جو استعمال کرتے ہیں، یہ تو باب ہی بدل گیا ہے، باب کے بدلنے سے معنوں میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان کا نگران تھا، مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا کیا۔ یہاں پر پھر ایک دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو زندہ آسمان پر جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر یہ کہ واپس دنیا میں آنے کا بھی سوال نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان کا نگران تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے۔
جب قیامت کے قریب وہ آئیں گے، دیکھیں گے کہ صلیب کی پوجا ہو رہی ہے، مجھے اللہ کا شریک بنا لیا گیا ہے، خدا کا بیٹا بنا کر میری پوجا کی جا رہی ہے، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا کون ہے؟ مسیح ہیں۔ تو یہ سخت کفر کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی مسیح علیہ السلام کا دوبارہ آ کے اپنی قوم کو دیکھنا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے نہیں پتا تو نے میرے بعد میری قوم نے کیا کیا، تو یہ بات ہی غلط ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیے اس کے معنی ایک تو لغت عرب سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کے معنی ہیں فوت ہو جانے کے ہیں، یعنی اس دنیا سے قبض روح کے معنی میں آتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح کی ہے۔ چنانچہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف توجہ کرتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے نماز جنازہ میں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب یہاں وہی توفی کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور تمام مسلمان بھائی جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ وہاں کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ زندہ آسمان پر اٹھا لے، کہ جس کو تو زندہ آسمان پر اٹھا لے اس کو ایمان پر اٹھا لے، ایسا کوئی ترجمہ نہیں کرتا۔ سب یہی سمجھتے ہیں جس کو تو وفات دے دے اس کو ایمان پر وفات دینا۔ پھر اسی طرح دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کر دی اس کی، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری کتاب التفسیر میں ذکر ہے اس کا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جاؤ برجال من امتی، کہ میری امت کے چند لوگوں کو قیامت کے دن لے جایا جا رہا ہوگا، فیوخذ بہم ذات الشمال، ایک طرف سے پکڑ کے ان کو لے جایا جا رہا ہوگا، فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، ان کو جہنم کی طرف کیوں لیے جا رہے ہیں؟ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کام کیے ہیں۔ تو فاقول کما قال العبد الصالح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں پھر اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کروں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا ان کا نگران تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبُ عَلَيْهِمْ، جب مجھے تو نے وفات دے دی تو تو ہی ان کا نگران تھا۔ تو اب دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وضاحت کر دی ہے کہ توفی کے معنی یہاں پر قبض روح بذریعہ موت کے ہیں، نہ کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے۔ اس کے علاوہ بھی ہم قرآن مجید میں جب غور کرتے ہیں، فلما توفیتنی جو سورۃ مائدہ کی 118ویں آیت ہے، اس کے علاوہ 23 مقامات ایسے ہیں جہاں پر توفی کا لفظ استعمال ہوا، اور کہیں بھی کوئی بھی اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا کہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا جائے یا پورا اٹھا لیا جائے، بلکہ اس کے معنی وفات کے ہی کرتے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے اس واسطے میں ساری دلیلیں تو پیش نہیں کر سکوں، چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک اور بات، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، آل عمران آیت 56۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، پھر تمہیں اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلے توفی ہے، اس کے بعد رفع ہے، تو جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہوگی اس کے بعد رفع ہوگا، پہلے رفع نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی ترتیب میں یہاں پر پہلے رافعوں کا پہلے ہونا چاہیے تھا، متوفی کا بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ صرف ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ کہیں ایسی دلیل نہیں ہے کہ بلا وجہ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے اس کو ہم اپنے خیال کی خاطر بدل دیں۔ چنانچہ حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ طواف جو ہم نے کرنا ہے صفا اور مروہ کا، کہاں سے شروع کریں؟ ہم صفا سے شروع کریں یا مروہ سے شروع کریں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے وہیں سے شروع کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان الصفا والمروۃ شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر، تو یہ وہاں پر ذکر آتا ہے کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے، دونوں صورتوں میں ترتیب یہی رہے گی، پہلے صفا سے شروع کریں گے پھر مروہ جائیں گے، مروہ سے پھر واپس صفا آئیں گے۔ تو حضور نے فرما دیا جو اللہ نے ترتیب رکھی ہے اسی ترتیب کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ متوفی کا پہلے وفات دیں گے اس کے بعد رفع ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے کیے ہیں، توفی ہے، رفع ہے، اور پھر یہ ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور مطہرک من الذین کفروا۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی موت سے بچایا، ان کو عام طبعی وفات دی، اور پھر جیسا کہ یہودی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ لعنتی موت صلیب پر چڑھ کر یہ مر گئے ہیں، اس کی تردید کر دی، رفع کیا ہے۔ یہ روح ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی گئی ہے، جیسا کہ عام یہودی کہتے ہیں، وہ غلط بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف ان کا رفع نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نیک بندے تھے اور ان کا رفع اللہ کی طرف ہوا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ مطہروں کا من الذین کفروا، جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں مسیح علیہ السلام اور آپ کی والدہ پر، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، بڑا احسان ہے عیسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کی پاکیزگی حضرت مریم کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آپ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اس طرح تطہیر بھی ان کی ہوئی۔ اور جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہے غلبہ رہے گا یہودیوں پر۔ چنانچہ آپ دیکھیں عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا اس وعدے کے مطابق، اور یہودی سمٹ کے رہ گئے، اور یہ بھی آج کل جو ہے وہ عیسائیوں کا ہی کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ پہلے توفی ان کی ہوگی، پھر رفع ہوگا، پہلے رفع نہیں ہوگا، بعد میں توفی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تیسری دلیل ایک یہ بھی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، المائدہ آیت 76، کہ مسیح ابن مریم تو اللہ تعالیٰ کا ایک رسول ہی تھا، اور ان سے پہلے بہت سارے انبیاء گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں گزرنے کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ راستے سے گزر گئے اور کہیں سے گزر گئے، یہاں کے معنی ہیں موت کے ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول فوت ہو چکے ہیں۔ امہ صدیقہ، ان کی والدہ بھی بہت صدیقہ تھیں، بڑی ہی پاک دامن تھیں۔ ابھی کل کے ہی اس سے پہلے جو ایپیسوڈ گزرا ہے اس میں ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ مریم کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں امہ صدیقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک اور پاک باز عورت تھی، اور جواب تو آ چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو صدیقہ ہونے کے اعتبار سے علیہ السلام کہنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جی۔ تو دو کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اب نہیں کھا رہے ہیں۔ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ اس واسطے کہ زندگی ختم ہو گئی، مریم بھی فوت ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ تو اسی طرح سے ایک اور دلیل، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ بھی آل عمران آیت 145، کہ یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اب یہاں پر دیکھیں خلا کے معنی عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی یہ کرتے ہیں کہ گزر گیا جی، یہ فوت ہونے کے معنی نہیں ہے، حالانکہ لغات میں واضح طور پر لکھا ہوا خلا فلان اذا مات، فلاں آدمی گزر گیا، اس کا مطلب ہے کہ فوت ہو گیا۔ اردو میں بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی وہ فلاں بزرگ جو ہے وہ گزر گئے، تو کیا مطلب ہے کہ سڑک کے اوپر سے گزر گئے؟ نہیں، بلکہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ گزرنے سے مراد یہ ہے کہ بس یہاں سے گزر گئے ہیں، ہمارے سامنے سے، ہماری نظر کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ پہلی 3 صدیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا کوئی مسئلہ مسلمانوں کے اندر ختم نہیں تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جو خطبہ دیا، اس کے اندر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں یا گزر جاتے ہیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو یہاں خلا کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کس رنگ میں خلا ہو سکتا ہے؟ افئن ماتا اور قتلا، 2 ہی طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یا طبی موت سے فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ تیسرا کوئی راستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا کہ یا رفع الی السماء، مثال کے طور پر آسمان پر، یا صعد الی السماء آتا۔ تو یہاں پر صرف 2 راستے بیان کیے گئے۔ تو خلا کے معنی واضح کر دیے ہیں کہ یا قتل کے ذریعے سے خلا ہوا یا موت کے ذریعے سے خلا ہو۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ ہاں سلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ تو میقات کے لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اس طرح گئے، وہاں پر بھی دیکھیے کسی نے نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں، بلکہ وہاں پر بھی ذہن میں آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے جو میقات پہ گئے تھے اس طرح یہ گئے ہوں۔ لیکن جب یہ آیت پڑھ کے آپ نے وضاحت کر دی تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے چکر آ گیا ایک دم کہ واقعی یہ آیت تو پہلے سے موجود ہے، پھر ہمارے ذہنوں سے کیسے اوجھل ہو گئی۔
تو بہرحال خلا فلان اذا ماتا میں نے بیان کیا ہے، لسان العرب میں بھی ہے، اسی طرح اقرب الموارد میں ہے، اور شرح قاموس میں بھی ہے. یہ تمام لغت کی کتابیں آپ دیکھ لیں تو اس کے معنی خلا فلان کے معنی اذا ماتا. تو بہرحال اب صحابہ کے اجماع بھی اس بارے میں ہو گیا. کسی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے. تو یہ بہت ساری اور آیتیں ہیں اللہ کے فضل سے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 آیتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اور پھر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو انکا میتن و انہم میتون، تو بھی مرنے والا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 برس تک کوئی زندہ نہیں رہے گا. آدمی کی عمر عام طور پر 70-80 برس ایوریج ہے، اور زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لے گا اس سے. تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ موجودہ جو نسل ہے 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا میتن و انہم میتون، کہ یہ بھی مرنے والے ہیں اور تو بھی مرنے والا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تو مر جائے اور یہ لوگ جو ہے ایک لمبا عرصہ تک زندہ رہیں. تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں وضاحت کر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا کوئی سوال یا کوئی آیت ہو ہی نہیں سکتی ہے. لہٰذا ہمارے بھائیوں کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کس مسئلے میں الجھے ہوئے جو ایک غیر طبی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انشاءاللہ آگے احادیث کے بارے میں بھی ذکر آئے گا، علماء سلف کے بارے میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. خلاصتاً میں یہ بتا دوں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باعتبار نفس اگر ان کی وفات کے تعلق سے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. بحیثیت بشر جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اور بحیثیت ایک رسول کے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من. جی وہ والی آیت بھی ہے. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کریم میں محفوظ کیا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا فلما توفیتنی. اگر اس پر بھی کوئی اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ہے. تو اب یہ بے شمار دلائل ہیں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے. تو جو اس اعتقاد پر ابھی تک قائم ہیں ان کو قرآن کریم پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں. میں سب سے پہلے ان کا نام پڑھ دیتا ہوں. مکرم عبدالغفور صاحب ہیں جرمنی سے، مکرمہ فرد صاحبہ ہیں یو کے سے، مکرم بشارت احمد صاحب انڈیا سے، مکرم سید شجاعت حسین صاحب انڈیا سے، طاہر کھوکر صاحب ہیں پاکستان سے، عصمت رخشندہ صاحبہ ہیں کرناٹک انڈیا سے، شاہین نصر اللہ خان صاحب ہیں پاکستان سے، اور مریم صاحبہ ہیں ناروے سے. ان سب سے انشاءاللہ ہم وقت کی رعایت سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم عبدالغفور صاحب سے جو اس وقت جرمنی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالغفور صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں جلسے کی کامیابی کی مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ جناب. اور اس کے بعد پینل میں بیٹھے تمام علماء کو سلام اور حضور کی خدمت میں محبت بھرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں ہے سوال کہ جیسے قرآن مجید میں کافی ساری آیات ملتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی، اور ویسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ویسے بھی دوسری آیات میں بھی ذکر ہے کہ، اور ایون یہاں تک کہ جیسے بیت اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ سارا قرآن مجید میں ذکر ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی قرآن مجید میں ایسی آیت ملتی ہے جیسے کوئی یعنی کہ یہ آیت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر انڈیا میں ہے، ہند میں ہے. جزاک اللہ. میں محترم مولانا عطا المجیب صاحب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے. مختصر عرض کروں گا کہ قبر کے تعلق سے تو کسی بھی نبی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں آتا ہے کہ فلاں نبی کی قبر فلاں مقام پر موجود ہے. ہاں قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام کی طرف لے گئے اور پناہ دی ان کو جو واضح طور پر، بلکہ اب تو ثابت بھی ہو گیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحقیقات بھی کروائی ہیں کہ وہ مقام وہ ہے جو کشمیر میں ہے. جیسا کہ پہلے بھی کئی بار اس آیت کا ذکر ہوا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ان دونوں کو ایک ایسے مقام میں پناہ دی جو ایک بلندی پر واقع ہے، وہ مقام، اور ٹھہرنے کے لحاظ سے بہت مناسب ہے، اور معین یعنی چشموں والی جگہ ہے. تو یہ جو منظر اس آیت میں کھینچا گیا ہے یہ واقعتاً اور یقیناً کشمیر کا منظر ہے. ساری چیزیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں وہ کشمیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو مختصراً دوبارہ یہی عرض کروں گا
کہ قبر کے تعلق سے معین کوئی واضح آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور نہ کسی اور نبی کے بارے میں، لیکن یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ نے کشمیر کی طرف ہجرت کی تھی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرمہ فرحت صاحبہ سے، جو کہ یو کے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرحت صاحبہ۔ وعلیکم السلام، آپ لوگوں کو قادیان کا جلسہ بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئی تھیں اپنے بچے کے ساتھ، تو تقریباً 3 سال کی تھیں، تو ان کی قوم نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ اس پر مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیا بولے گا، مگر ان کے بچے نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یقیناً اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں، اور مجھے مبارک بنا دیا، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے؟ یعنی ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کیا وہی طریقہ تھا؟ ان کی مطلب عیسائی قوم جو ہے وہ تو نماز جانتی نہیں ہے۔ وہ تو میں رہتی ہوں یہاں، میں عیسائیوں میں بھی ہیں کافی ہیں جاننے والے، تو وہ نماز نہیں جانتی۔ تو انہوں نے تو نماز کا قرآن شریف کی سورہ مریم میں ہے یہ کہ میں نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ مجھے ذرا بتائیے گا۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ کی تفسیر یہ چاہتی ہیں تو میں مولانا مجیب لون صاحب سے قرآن مجید کی آیت جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، بلکہ یہ تو ہم وفات مسیح کی دلیل کے طور پر بھی اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ آیت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ تو وفات مسیح کی دلیل کے طور پر یوں اس کو پیش کرتے ہیں ہم کہ نماز تو چلو ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ آسمان پر کس کو ادا کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ مختصر اشارہ نمز کرنا چاہ رہا تھا۔ تو نماز کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کون سی تھی وہ جو ادا کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو میں مختصراً اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اس کا واضح طور پہ قرآن مجید میں اور احادیث میں ذکر آتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر اس آیت میں ہے جو نماز ادا کرتے تھے، یا باقی انبیاء جو نماز ادا کرتے تھے، اس نماز سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو وہی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ اس نماز سے مراد وہ عبادت ہے جو انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی اور انبیاء کے توسط سے ان کی قوموں پر فرض کی تھی۔ تو یہاں وہی عبادت مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ادا کیا کرتے تھے۔ نماز سے یہاں یہ مراد ہے۔ مختصر طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ تورات کی تعلیم کے پابند تھے، تو جو یہودیوں کا طریق تھا عبادت کا اسی طریق کے مطابق وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اسی کا نام صلاۃ قرار دیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم بشارت احمد صاحب سے، جو کہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بشارت صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سال کی مبارکبادی MTA کے ناظرین کو، جزاکم اللہ، شکریہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نیا سال جماعت احمدیہ کے لیے غلبے کا سال ہو۔ جزاکم اللہ۔ جی، میرا سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دعوی ماموریت سے قبل آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ کیا زندہ یا فوت شدہ؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے یہ درخواست پہلے وضاحت ہو چکی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور واپس آنے کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور بعد میں آپ نے اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے کہ یہ عام مسلمانوں کا جو عقیدہ تھا اسی کے مطابق میں نے اس بات کو بتایا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی وحی نے بارش کی طرح مجھ پر یہ واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو پھر میں اس عقیدے پر قائم نہیں رہا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی کی رہنمائی نہیں کرتا تب تک انبیاء اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔
اور عام انبیاء کا طریق یہی تھا، جیسا کہ پہلے بھی اس بارے میں بحث ہو چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریق تھا کہ جب تک آپ کو کوئی واضح حکم نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جو یہودیوں کی تعلیم تھی اس کے مطابق ہی آپ جو ہے وہ نماز وغیرہ ادا کیا کرتے تھے یا قبلے کی طرف منہ کرتے تھے. جیسا کہ پہلے آپ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے، دونوں جہتیں پوری ہو جاتی تھیں، سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور یروشلم کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا. تو اس لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو پھر آپ نے تحویل قبلہ کر لیا. تو انبیاء کا عام طور پر یہی طریق ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی خاص وضاحت نہ کر دے تب تک گزشتہ انبیاء کی جو تعلیمات ہوتی ہیں یا گزشتہ اقوام کے جو عقائد ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی عام طور پر اپنا اظہار کرتے ہیں. تو لہٰذا مسیح السلام نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ میرا لکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں وہ عام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق میں نے لکھا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واضح کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا، تو اس کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات مسیح کے دلائل بھی جب توجہ کی آپ نے قرآن مجید کی، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے 30 آیتیں اس سلسلے میں معلوم ہوئی اور آپ نے ان کو اظہار کیا اور اس کا کوئی جواب عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم بات کریں گے مکرم سید شجاعت حسین صاحب سے، جو کہ انڈیا سے اس وقت ہم سے ہمارے رابطے میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شجاعت حسین صاحب. السلام علیکم طارق صاحب. بہت بہت پہلے تو میری مبارکباد قبول کریے کہ جلسہ سالانہ قادیان جو کامیابی سے ہمکنار ہوا، الحمدللہ بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو. اور دوسری بات یہ کہ میرے غیرمدی دوست جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ اگر وفات پا گئے ہیں تو پھر حضرت مسیح السلام جو آئے ہیں تو آپ ہی کی جگہ آئے ہیں. پھر آپ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں کبھی عیسیٰ، کبھی آدم، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرا دیں. شکریہ جزاکم اللہ. میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں. جی میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. اس شعر کے بارے میں ان کا یہ سوال تھا. یہ شعر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یہ دراصل اس تناظر میں ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مامورین اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہری مناسبت اور موافقت ہوتی ہے، ان کی بعثت کے لحاظ سے اور ان کی بعثت کے مقصد کے لحاظ سے. ایک ہی مقصد ہوتا ہے تمام انبیاء کا. اس لحاظ سے جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کامل مناسبت اور موافقت ہوتی ہے. اسی موافقت کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور بلکہ یہ تو پیشگوئیوں میں بھی موجود تھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوں گے آنے والے مسیح، یہ اولیاء کرام نے پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں. اور بلکہ اولیاء کرام نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے پوچھنے والوں سے، جیسے جب ان سے استفسار کیا جاتا تھا کہ حضرت ابراہیم کون ہے، حضرت موسیٰ کون ہے، حضرت عیسیٰ کون ہے، حضرت یوشع کون ہے، تو وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم میں ہوں، حضرت موسیٰ میں ہوں، حضرت عیسیٰ میں ہوں، حضرت یوشع میں ہوں، یہاں تک کہ حضرت محمد میں ہوں، حضرت ابوبکر میں ہوں. تو یہ دراصل اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو آپس میں ان روحانی وجودوں کے مابین ہوتا ہے، اور اسی مناسبت کی طرف سے یہاں اشارہ ہے. ورنہ بعض غیر احمدی ہمارے احباب مسلمان بھائی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں اور اعتراضاً پیش کرتے ہیں کہ گویا ایک طرف تو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے اور ایک طرف اپنے آپ کو ابراہیم کہہ رہے ہیں، موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں، گویا یہ بھی دعوی ہیں. تو یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس قسم کا کہ گویا کہ میں وہی موسیٰ بن گیا ہوں، وہی ابراہیم بن گیا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اختصار کے ساتھ پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ صرف اسی مناسبت، روحانی مناسبت اور موافقت کی طرف اشارہ ہے جو تمام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ایک دوسرے کے ساتھ کامل طور پر ہوتی. جی جزاک اللہ. سلسلے میں مسیح السلام کا ایک الہام بھی ہے، جری اللہ فی حلل الانبیاء. اللہ تعالیٰ کا پہلوان تمام نبیوں کے حلوں میں آیا ہوا ہے، یعنی ان کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو انبیاء میں پائی جاتی تھیں. پھر قرآن مجید میں یہ پیشگوئی تھی کہ جب وہ مسیح موعود آئے گا وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب تمام رسول جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے، تو یہ پیشگوئی بھی مسیح السلام کے ذریعے پوری ہوتی ہے. اور جیسا کہ لون صاحب نے ذکر کیا کہ
بہت سارے صوفیہ نے اس بات کا ذکر کیا. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے, بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ابراہیم کون ہے, عیسیٰ کون ہے, موسیٰ کون ہے, کہتے میں ہوں. اور شیعوں کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ امام آئیں گے, یعنی امام غائب یا امام مہدی علیہ السلام, تو وہ کہیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں ابراہیم ہوں. یہ تمام باتیں, یہ تو ایک جیسا کہ ذکر ہوا مشابہت اور مناسبت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس زمانے میں تمام رسولوں کو اکٹھا کر دیا ہے. گویا کہ اس زمانے میں تمام اقوام کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے سے اب مجتمع ہو جائیں گے, اور ان کی اقوام بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور ان کو اپنے غیر احمدی دوست کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس شعر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ جوڑ کر اس کا الگ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے. جی, اب ہم بات کرتے ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب سے, جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر کھوکر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب لوگوں کو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دسکے والوں کی طرف سے بہت محبت برا سلام اور کامیاب جلسے کی مبارکباد تمام احمدی بھائیوں کو. تو سوال یہ ہیں, 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. اندازاً کتنے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, اور ان کا کیا انجام ہوا, اور جھوٹے نبی کی پہچان کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قادیان کی سرزمین کا کسی اور نام سے کسی حدیث یا حقائق میں ذکر ملتا ہے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ جس چادر میں حضرت مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو لپیٹا گیا اتار کے, وہ چادر کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب, شکریہ. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ پہلا سوال کیا تھا؟ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, عام طور پر حدیث میں یہ ذکر آتا ہے, اور اس کو عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی پیش کیا کرتے ہیں کہ ثلاثون دجالون کذابون. آن وسلم نے فرمایا کہ 30 ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دجال ہوں گے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تاریخ کے حوالوں سے ان 30 آدمیوں کی باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ کہنا کہ سارے جھوٹے آئیں گے, نعوذ باللہ من ذالک, امت کو گمراہ کرنے کے لیے, کسی سچے نے بھی تو آنا تھا, اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسیح اس بستی میں ظاہر ہوں گے, یقال لہا قدع, کہ اس کو قدع کہا جائے گا. قادیان کو عام طور پر یہاں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ قادی بھی کہتے ہیں, قادی بھی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ قدع کا لفظ آتا ہے. اور یہ عام زبانوں کا اختلاف ہوتا ہے کہ انگریزی میں کچھ نام جو ہے اور بدل جاتے ہیں, عربی میں کچھ اور بدل جاتے ہیں, تلفظ میں فرق ہوتا ہے. تو لیکن صریح طور پر یہ کہنا کہ قادیان ہی لکھا ہوا ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قدع کا لفظ آتا ہے جو قادیان پر ہی دلالت کرتا ہے. ایک اور بات کیا, آخری سوال انہوں نے کفن مسیح کے تعلق سے پوچھا. کفن مسیح کے بارے میں ٹورین میں کہتے ہیں کہ یہ کفن ابھی تک محفوظ ہے, اور اس کے بارے میں بہت سارے محققین نے کتابیں بھی لکھی ہیں, اور اللہ کے فضل سے وہ تمام ہمارے عقائد کی تصدیق کرتے ہیں کہ صلیب سے اتارے جانے کے بعد ان کا دل دھڑک رہا تھا, خون جو ہے وہ تازہ اس میں لگا ہوا تھا. یہ ساری تحقیق ہو چکی ہے, اور الحمدللہ کہ یہ غالباً روم کے شہر میں, ٹورین جسے کہتے ہیں, وہاں پر یہ کفن مسیح ابھی تک محفوظ ہے. جی, جزاکم اللہ تعالیٰ. اور عام طور پر زائرین جو اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو اس کپڑے کا صرف امیج دکھایا جاتا ہے, اور سال میں ایک مرتبہ جو ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں جس وقت عوام آ کر اس کو مشاہدہ کرتے ہیں. اور چند سال قبل حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز بھی اپنے دورے کے دوران انہوں نے بھی اس کپڑے کا مشاہدہ کیا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں مکرمہ شاہینہ نصر اللہ خان صاحبہ سے, جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یروشلم سے جب نکلے اور پھر افغانستان کے راستے ہندوستان کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پٹھان جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں, تو پھر کیا انہوں نے عیسیٰ کو مانا تھا یا انکار کیا تھا؟ اگر مانا تھا تو پھر افغانستان میں صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کو انہوں نے کیوں شہید کیا؟ کیونکہ ہر نبی کی تعلیم کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے ماننے والوں میں تو رہ ہی جاتا ہے.
اور پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں چونکہ ایک لیکچرار ہوں اور اس حوالے سے جب میں لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور یہ ہے کہ عبدالقادر جیلانی صاحب نے جو تصوف کے 8 نکات بیان کیے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی سیاہ کہا ہے. سیاحت عیسیٰ سے غیر الجماعت کیا مراد لیتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اتنی پرمعارف باتیں اور اتنی دلیلیں ہم لوگ ان لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو نہ تبلیغ کی ہمیں اجازت ہے اور نہ ان کا مطلب جو مینٹل لیول ہے نہ وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہماری باتوں کو یہ سمجھے. تو اس مجھے اس معاملے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہیے. جزاکم اللہ شکریہ. میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا. جہاں تک انہوں نے بھی ذکر کیا اور ہمارے پروگراموں میں بھی، گزشتہ پروگراموں میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ افغانستان میں بھی بنی اسرائیلی موجود تھے، لیکن سارے کے سارے افغانستان میں رہنے والے لوگ بنی اسرائیلی تھے یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. اور جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے وہاں تو کیا بنی اسرائیلیوں نے ان کو قبول کیا؟ تو ضرور قبول کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بغیر پورے ہوئے نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول اور نبی تھے. انہوں نے جب ان کے اندر تبلیغ کی ہوگی تو ضرور ان پر بھی انہوں نے ایمان لایا ہوگا. رہی بات یہ کہ یہ انہوں نے بہت دور کی بات کسی اور بات کے ساتھ ملائی ہے کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو انہوں نے کیوں شہید کر دیا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ماننے والے تو ہر نبی کے ہوتے ہیں. جب سے بھی سلسلہ انبیاء کا شروع ہوا ہے تب سے ان کے ماننے والے موجود رہے ہیں، لیکن وہی ماننے والے جو انبیاء کو مانتے ہیں پھر مروری زمانہ کے ساتھ ساتھ وہی بگڑ بھی جاتے ہیں. پھر ان کے اندر دوسرے عقائد پھر آ جاتے ہیں اور پھر ان عقائد میں چلنے لگتے ہیں. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی اگر مثال لی جائے تو ان کے ماننے والے جو بعد میں پہلے تو ان کے ماننے والے ظاہر ہے ضرور یقینی طور پر انہی عقائد پر رہے ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمائے، لیکن بعد میں پھر وہ بگڑ گئے. اور جیسا کہ گزشتہ سیریز میں جو پروگرام ہماری طرف سے پیش ہوئے تھے، تثلیث کا ذکر ہوا، کفارے کا ذکر ہوا وغیرہ، تو یہ سارے عقائد انہی کے اندر پھر آ گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ اس وقت بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ بنی اسرائیلی جو افغانستان میں تھے، جن میں بعض پٹھان بھی کہلاتے ہیں، وہ بھی بگڑ گئے، ان کے عقائد بھی بگڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدوں کے ساتھ وہی لوگ پھر ان کا انکار کر کے، ان کی تکذیب کر کے وہ سلوک کرتے ہیں جو مخالفین ہر برگزیدہ کے ساتھ کرتے ہیں. اور ویسا ہی سلوک انہوں نے شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے ساتھ اس وقت کیا جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی قادیان میں اور واپس افغانستان تشریف لے گئے. تو باوجود اس کے کہ ان کو بار بار وہاں کے بادشاہ نے کہا، بڑی ترغیب دلائی کہ آپ ایک بار انکار کر دیں تو آپ کو بچایا جائے گا، لیکن انہوں نے نہایت بہیمانہ ظلم ان کے ساتھ کیا اور ان کو وہاں شہید کیا گیا. تو مختصراً یہی عرض کروں گا کہ کوئی ایمان لانے کے بعد پھر ان کی قومیں اور ان کی نسلیں قیامت تک اسی ایمان پر قائم رہیں اور انہی نیک خصائل پر اور نیک عادات پر قائم رہیں اور آنے والے کسی بھی سچے اور نیک انسان کا وہ انکار نہ کریں اور ان کو ظلم کا نشانہ نہ بنائیں، یہ ضروری نہیں ہے. ان کے اعتقادات بگڑ جاتے ہیں، ان کے خصائل بگڑ جاتے ہیں، ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور نتیجتاً پھر وہ اس قسم کی حرکات بھی سر انجام دینے لگ جاتے ہیں. ایک اور سوال بھی ان کا تھا سیاحت مسیح کے تعلق سے، جو غیر جماعت احبابوں کو کیا ایمان رکھتا ہے؟ ہاں، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان فرما رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیاح نبی کہا گیا ہے. چنانچہ احادیث میں موجود ہے واضح طور پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی ہدایت دی تھی، وحی کی تھی، تو اسی بنا پر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سیاحت کے دوران جنگلوں سے گزرتے ہوئے صحراؤں کی سبزیاں کھایا کرتے تھے اور وہاں چشموں کا پانی پیا کرتے تھے اور زمین کو تکیہ بنایا کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں اسی بات کو واضح کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاح تھے، سیاحت کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے، ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو منتقل ہو جاتے تھے. تو یہ اسی بات کی عکاسی ہے. رہا سوال یہ کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس دلائل ہیں واضح طور پہ، لیکن یہ لوگ ان دلائل کو نہیں مانتے ہیں. تو بعض لوگ ہمارے احمدی احباب بھی بعض لوگ اس وجہ سے بعض دفعہ مضطرب ہو جاتے ہیں کہ ہم دلائل تو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے
کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایک موقع پر کہ لست علیہم بمسیطر، کہ تو ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے، تو ایک پولیس والے کی طرح ڈنڈا اٹھا کے ان کو زبردستی ایمان کی طرف لائے، یہ تمہارا منصب نہیں ہے۔ تو یقیناً اسی مطابعت میں ہمارا بھی کام صرف اتنا ہے کہ ہم حقائق ان کے سامنے رکھیں، ہم دلائل ان کے سامنے رکھیں۔ جہاں تک ہدایت کی بات ہے، جہاں تک ایمان لانے کا سوال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دعا کریں اور اپنا نہایت ہی پاک اور نیک نمونہ ان کے سامنے پیش کریں جس کی طرف وہ کھینچیں، اور اس کے نتیجے میں پھر یقیناً ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سعید فطرت ہوتے ہیں، نیک طبع ہوتے ہیں، وہ یقیناً اس اسوہ کی طرف اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اور ہمارے دلائل کی طرف آ کر جماعت احمدیہ کو قبول کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ جی ایک وضاحت میں بھی کر دوں کہ انہوں نے پہلے سوال میں یہ کہا تھا کہ کیا یہ افغان اور کشمیر کے تمام لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ بڑی پختہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ تھا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے ایک لحاظ سے زمین استوار کرنے کا بھی منشا تھا۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو یہودی 2 قبائل ادھر یروشلم میں رہ گئے تھے، ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، حالانکہ مدینے میں آ کے آباد بھی ہوئے، لیکن سازشیں کرتے رہے علیہ وسلم کے خلاف۔ لیکن جو 10 قبائل ہجرت کر کے افغانستان اور کشمیر میں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اور بھی بھیڑیں ہیں جن کو لانا ضروری ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے بنی اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے یہاں آ کے افغانوں کو بھی تعلیم دی، پھر کشمیریوں کو بھی تعلیم دی، اور اللہ کے فضل سے یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ باقی رہا عقائد کا بگڑنا، یہ تو مرور زمانے سے ہر جگہ بگڑ جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ مکرم شہزاد صاحب ہیں پاکستان سے، انہوں نے ہمیں ایک SMS بھجوایا ہے جس میں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ معراج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہے وہ جسمانی تھا یا کیا تھا؟ تو میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ۔ بالکل اختصار سے بات یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 2 واقعات ہیں الگ الگ، ایک اسراء کا واقعہ ہے، ایک معراج کا واقعہ ہے، اور دونوں کے الگ الگ جو ہے وہ وضاحتیں اس کے اندر قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ واللہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینما صعد الی السماء، کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت آپ کا جسم خانہ کعبہ سے کھویا نہیں گیا تھا، مطلب یہ جسم زمین پر بھی تھا، ایک اعلیٰ قسم کا ایک کشف تھا۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ دل نے دیکھا، ظاہری آنکھوں نے نہیں، جو بھی دل نے دیکھا وہ اس کو جھٹلایا نہیں گیا ہے۔ تو یہ ایک لطیف قسم کا ایسا کشف ہے کہ جو خود اس کے اندر جو ایسی باتیں ہیں، مثال کے طور پر دنیا کو ایک عورت کے رنگ میں دیکھنا، تو یہ ایک تمثیلی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہری بات تو نہیں کہ اس وقت دنیا جو سمٹ کے ایک عورت بن گئی ہو یا بڑھیا بن گئی ہو، یا اور بہت ساری اس میں تمثیلیں آتی ہیں۔ تو یہ خود اندرونی اور بیرونی شہادتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بھی اور اسی طرح اسراء بھی یہ دونوں ایک لطیف کشف تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا، ورنہ جسم آپ کا اس زمین پر ہی تھا۔ جزاکم اللہ۔ مکرمہ مریم صاحبہ ہیں جو ناروے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں مریم بات کر رہی ہوں ناروے سے۔ آپ کے پینلسٹ کو بھی میرا بہت سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ٹرینٹی یا تثلیث میں باپ، بیٹا اور روح القدس کا تصور ہے، اس میں روح القدس سے مراد کیا حضرت جبرائیل ہیں یا پھر کوئی اور ہستی؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔ میں محترم مولانا عطا المجیب صاحب سے درخواست کروں گا۔ جی، روح القدس سے انہوں نے اشارہ تو خود ہی کر دیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح القدس سے اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی پاک طاقت اور پاک قوت اور قدرت مراد ہو،
جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت بھی استعمال ہوا ہے کہ روح القدس نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی وغیرہ، مختلف تناظر میں اسی روح القدس کا ذکر آتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب ہم اپنے اصل پروگرام کی طرف جاتے ہیں۔ بہت سے ٹیلی فون کالرز ابھی بھی ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ ہی جیسے ہی وقت ملے گا آپ سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم کے بعد مسلمان احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو احادیث میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمیں بتا دیں۔ پہلے تو میں اس ضمن میں یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے قطعی اور بین دلائل، جیسا کہ میرے محترم استاد مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے واضح طور پہ بیان فرمائے، اس کے بعد اس چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک انسان کا، ایک متقی کا، ایک مومن کا جو دل ہے وہ مطمئن نہ ہو۔ لیکن بعض دفعہ بعض ہمارے مسلمان بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کے ذریعے بھی ہماری خوب تربیت کی گئی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا حیات کا ذکر نہیں کیا۔ جہاں تک حیات کا تعلق ہے، اس تعلق سے تو محترم شاہد صاحب نے ابھی، مولانا شاہد صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ایک بھی ایسی حدیث نہیں، ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسم انصری آسمان پر اٹھائے گئے۔ جہاں تک وفات کا سوال ہے، مختلف احادیث آتی ہیں۔ سب سے پہلے جس حدیث کا میں ذکر کروں گا وہ کنز الامال جلد 11 میں وہ حدیث آئی ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں: ان عیسی ابن مریم عاش 20 و 100 و انی لا ارانی الا ذاہبا علی راس 60، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 120 سال زندہ رہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ غالباً میں 70 سال کے آس پاس اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ تو اس حدیث میں واضح طور پہ نہ صرف وفات کا ہمیں پتہ لگتا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے کتنی عمر دنیا میں گزاری۔ 120 سال کی عمر انہوں نے دنیا میں گزاری، اور اس کے بعد وہ اسی طرح وفات پا گئے جیسے کہ ان سے پہلے انبیاء دنیا سے کوچ کر کے وفات پا گئے، جیسے کہ ابھی قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بھی ذکر ہوا۔ اس حدیث کی تھوڑی مختصر اور مزید وضاحت بھی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ باتیں کہیں، اور جب وہ کان میں وہ باتیں کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں یہ باتیں کہہ رہے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے روئیں اور اس کے بعد پھر ہنسنے لگی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ ایسی کون سی بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کہی جس کی وجہ سے آپ پہلے روئیں اور پھر بعد میں ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ کے سامنے بیان فرمائی کہ پہلے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 120 سال عمر تھی، اور میں غالباً 70 سال کے آس پاس اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ تو جب اپنے وفات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ظاہر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ لیکن اس کے مان بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو بات بتائی جس کی وجہ سے وہ ہنسی تھیں، وہ بات یہ تھی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انکی اول اہل بیت لحوقا بی و انکی سیدۃ نساء اہل الجنت، کہ تو وہ پہلی خاتون ہے اہل بیت میں سے جو مجھ سے ملے گی، اور یقیناً تو جنت کی خاتونوں کی سردار ہے، اہل جنت کی عورتوں کی سردار تو ہوگی۔ تو اس وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی پھر، کیونکہ اس میں یہ اس بات کا بھی ذکر تھا کہ وہ سب سے پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی، اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ وہ عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، شیعہ سے پوچھ لیجئے، سنی سے بھی پوچھ لیجئے، اس بات کو نہ صرف وہ مانتے ہیں بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں معلوم ہیں، اور نصابی کتابوں میں یہ باتیں شامل ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو اس بات کو بہت خوب بیان کیا جاتا ہے، ہر زبان زدے، ہر خاص و عام ہے یہ بات۔ لیکن اس سے پہلی بات
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا پتہ لگتا ہے اور ان کی معین عمر کا پتہ لگتا ہے، اس بات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو حدیث تو یہ بہت ہی معروف ہے اور ہر انسان اس کو جانتا ہے، ہر شیعہ جانتا ہے، ہر سنی جانتا ہے، لیکن بیان اس حصے کو اس لیے نہیں کرتے یہ لوگ کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کا پتہ لگ جاتا ہے اور اس سے ان کی وفات ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث جس کا میں ذکر کروں گا، الیواقیت والجواہر جلد 2 میں بیان ہوئی ہے، جس کے الفاظ اس طرح ہیں: لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ان کے لیے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ وہ زندہ نہیں ہے، اس لیے میری پیروی ان کے لیے ضروری نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں، تو واضح طور پہ اس سے بھی پتہ لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے۔ پھر ایک حدیث جس کا ذکر بخاری شریف میں آیا ہے، اس حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا ہے۔ معراج کا بھی ذکر ہے، ابھی سوال آیا تھا معراج کے تعلق سے۔ معراج کی رات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ تو بعد میں بیان فرمایا کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کا حلیہ کیسا تھا۔ فرمایا اما عیسیٰ فاحمر جاد عریض الصدر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ تھا، بال گھنگریالے تھے اور سینہ چوڑا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ان کا حلیہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر اسی بخاری میں ایک اور حدیث میں آنے والے مسیح کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل آدم کا احسن ما یرا من ادم الرجال تضرب لمتہ بین منکبیہ، کہ وہ جو آنے والا مسیح ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے، ایسا شخص ہے جو گندمی رنگ والا ہے، بہت ہی اچھے گندمی، نہایت ہی خوبصورت گندمی رنگ ہے اس کا، اور اس کے بال سیدھے ہیں اور کندھوں تک جا رہے ہیں۔ اب اس بات کا ثبوت کہ یہ آنے والے مسیح کی طرف اشارہ ہے، اس بات کا ثبوت اسی حدیث میں یہ ہے کہ اسی کے ساتھ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر فرمایا یہاں کہ میں نے ایک خواب میں عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح ابن مریم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اور اس بات کا ثبوت کہ یہ آنے والے مسیح ہیں یہ ہے کہ دجال کا بھی ذکر اسی حدیث میں آیا ہے، جس نے آئندہ زمانے میں پیدا ہونا تھا اور مسیح موعود نے اس کی سرکوبی کے لیے مبعوث ہونا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آنے والے مسیح کا ذکر اس جگہ اللہ تعالیٰ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو 2 حلیے ہو گئے، ایک حلیہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، معراج کی رات دیکھا، اور ایک حلیہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کا بیان فرمایا، بالکل مختلف حلیے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہی عیسیٰ اگر زندہ ہیں، موجود ہیں، آسمان پر بجسم انصری اٹھائے گئے ہیں، وہ عیسیٰ جب آئیں گے تو ان کا حلیہ وہی ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا حلیہ تبدیل ہو؟ تو ظاہر ہے اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پہ ہمیں سمجھائی کہ جس عیسیٰ کی بشارت میں تمہیں دے رہا ہوں اس سے وہ عیسیٰ نہ سمجھنا جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، وہ الگ تھے، ان کا حلیہ بھی الگ تھا، اور جو آنے والے ہیں وہ الگ ہیں اور ان کا حلیہ بھی الگ ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود نہیں ہے، بلکہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور جس نے آنا ہے وہ ایک الگ وجود ہے۔ اسی حدیث کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کروں گا۔ توضیح مرام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 59 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے ہادی اور سید مولا جناب ختم المرسلین نے مسیح اول اور مسیح ثانی میں مابہل امتیاز قائم کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے کہ مسیح اول اور مسیح ثانی کے حلیے میں بھی فرق بین ہوگا۔ چنانچہ مسیح اول کا حلیہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ درمیانہ قد اور سرخ رنگ اور گھنگر والے بال اور سینہ کشادہ ہے۔ دیکھو صحیح بخاری صفحہ 489۔ لیکن اسی کتاب میں مسیح ثانی کا حلیہ جناب ممدوح نے یہ فرمایا ہے کہ وہ گندم گوں ہے
اور اس کے بال گھنگر والے نہیں ہیں اور کانوں تک لٹکتے ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ممیز علامتیں جو مسیح اول اور ثانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کافی طور پر یقین نہیں دلاتی کہ مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور؟ ان دونوں کو ابن مریم کے نام سے پکارنا ایک لطیف استعارہ ہے جو باعتبار مشابہت طبع اور روحانی خاصیت کے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس اقتباس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی حدیث کا حوالہ دے کر بیان فرمایا ہے کہ مسیح اول بالکل اور ہے، اور جس مسیح کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی وہ بالکل اور ہے۔ پھر ایک اور حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے اور بخاری شریف میں بھی آئی ہے، جس میں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے۔ اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم کے الفاظ اس میں آئے ہیں، اور مسلم شریف میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ۔ یہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم میں بیان ہوئی ہیں، ان دونوں احادیث میں حدیث تو ایک ہی، تھوڑا سا الفاظ کا تغیر ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جس عیسیٰ کی میں بشارت دے رہا ہوں، جس مسیح کی بشارت میں دے رہا ہوں، وہ امامکم منکم، تم میں سے تمہارا امام ہے۔ کہیں باہر سے بنی اسرائیل کی طرف آنے والا مسیح کہیں آسمان پر نہیں گیا ہوا جو تمہاری طرف آئے گا، بلکہ وہ تمہیں میں سے ہوگا، تم ہی میں سے، امت میں سے ہی امت کا امام ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حدیث کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اب یہ امامکم منکم والی حدیث جو ہے، اسے بعض دفعہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یہ امامکم منکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے، یہ ایک اور امام کی طرف اشارہ ہے۔ گویا امام مہدی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ امام مہدی کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بدلے میں دلیل کے طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسلم شریف میں تو فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ کہا گیا ہے کہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم آئے گا وہی ہوگا جو تمہاری امامت کرے گا، اور وہ تم میں سے ہوگا۔ تو یہ جو منکم کا واضح لفظ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جس مسیح نے آنا ہے وہ اس نے اسی امت میں سے آنا ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود نہیں ہے جنہوں نے اس امت کے لیے آنا ہے، بلکہ یہ اسی امت میں سے آنے والے ایک فرد ہیں جن کی کامل مشابہت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا، مسیح بھی رکھا گیا اور عیسیٰ بھی رکھا گیا۔ پھر اسی ضمن میں ایک حدیث نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مباحثہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں۔ بڑا مشہور یہ واقعہ ہے۔ جو دلائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرمائے، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی بیان فرمائی ہے، اس کا ذکر اسباب النزول میں صفحہ 153 میں آیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی دلائل پیش کر رہے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دلائل بیان فرمائے ان میں سے ایک دلیل یہ بھی فرمائی، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا؟ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ تو کبھی نہیں مرتا، اللہ تو زندہ ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی خاصیت ہے، لیکن تم جس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ پھر جیسا کہ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے بیان فرمایا کہ اس سلسلے میں تو صحابہ کا اجماع موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول والی آیت جب پیش فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہیں رہ سکتے؟ جیسا کہ محترم شاہد صاحب نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا وہاں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ کسی ایک بھی صحابی کے ذہن میں ہوتا تو وہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتے اس کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، ہمارے نبی جو خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے، وہ کیوں نہیں زندہ رہ سکتے، اور وہ کیوں دوبارہ ہمارے اندر مبعوث نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر ہماری اصلاح کی خاطر واپس نہیں آ سکتے؟ تو یہ چند دلائل ہیں، مختصراً وقت کی رعایت سے چند ایک باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی قطعی دلیل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے اور اسی طرح وفات پائے جس طرح باقی انبیاء
دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں، اور جس مسیح کی بشارت ہے اس نے اسی امت میں سے آنا تھا، باہر کہیں سے نہیں آنا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب کچھ ٹیلی فون کالر سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا نام پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم خالد محمود صاحب ہیں پاکستان سے، مکرم سید شفیق احمد صاحب ہیں ہالینڈ سے، اور مکرم مبشر احمد بٹ صاحب ہیں آئرلینڈ سے۔ ان تینوں سے انشاءاللہ ہم اب اعلیٰ ترتیب بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم خالد محمود صاحب سے، جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خالد محمود صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میں وقت ضائع نہیں کروں گا آپ کا۔ سوال میرا یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض فقہی مسائل اگر اس میں قرآن اور حدیث میں ہمیں رہنمائی واضح طور پر نہیں ملتی تو حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ کی پیروی کریں۔ تو اگر اس وقت اگر خلیفہ وقت موجود ہوں اور اس معاملے میں وہ کرتے ہیں کوئی فیصلہ صادر، تو پھر بھی ہمیں امام ابو حنیفہ کی فقہ کی طرف ہی جانا پڑے گا یا خلیفہ وقت کا فیصلہ ہم مانیں گے؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ بات یہ ہے کہ فقہی لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سب سے زیادہ بہتر اور انسانی کانشنس کو زیادہ اپیل کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن اور سنت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات کریں۔ اب ہمارے موجودہ امام جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس دارالقضاء بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے ہمارے اندر مفتی سلسلہ بھی موجود ہیں۔ تو عام طور پر ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ مفتی سلسلہ سے بھی بات کی جاتی ہے، وہ تمام تحقیق کر کے وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال فقہی مسلک اور ہے، اور خلیفہ وقت کا حکم اگر کسی معاملے میں حضرت امام ابو حنیفہ سے ٹکراتا ہے تو اس صورت میں غور کر لیا جائے گا کہ کہاں غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ خلیفہ وقت حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک کے بالکل مخالف ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے اس حکم کے مطابق ہم نے تو تمام فقہاء کا مسلک دیکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور مفتی سلسلہ جس بات کو حضور کی خدمت میں پیش کریں گے وہ حضور جس کے متعلق فرمائیں گے وہ قابل عمل ہوگا انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نبوت کو قدرت اولیٰ قرار دیا ہے اپنی کتاب وصیت میں، اور خلافت کو اللہ تعالیٰ کی دوسری قدرت قرار دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کا حکم بہرحال ہر احمدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تابع ہوں اور اس کی اطاعت کریں۔ ایک دوسرے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم سید شفیق احمد صاحب ہیں، جو ہالینڈ سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شفیق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے اور میرے دوست ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ان کی طرف سے جلسے کی کامیابی کی مبارک۔ اور دوسرا میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ہلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پیش کریں مکمل۔ جی سوال یہ ہے کہ جو جب حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اور اس کے بعد وہ قبر میں رہے اور اس کے بعد وہ اپنے 2-3 دن کے بعد گلیل کے علاقے میں چلے گئے، سوال یہ ہے کہ جب یہ سارا ان پہ کرائسس آیا تو ان کی والدہ جو حضرت مریم علیہ السلام تھیں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے اس سارے واقعہ میں۔ تو ذرا یہ وضاحت سے بتا دیں کہ یہ اس وقت کہاں تھیں، اور جب یہ ہجرت کر کے کشمیر میں آئے ہیں تو وہ کیسے ادھر پہنچی۔ اور دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جو وہ کفن تھا، تو میرے حساب سے تو وہ چادر تھی جس میں دوائی لگی ہوئی تھی اور ان کو لپیٹی ہوئی تھی۔ کفن تو اس وقت پہنایا جاتا ہے جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ وہ کفن تھی کہ دوائی لگی چادر تھی۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ سب سے پہلے دوسرے سوال کا جواب عرض کروں گا کہ کفن مشہور ہے عموماً، لیکن حقیقت میں واقعتاً جیسا کہ انہوں نے کہا ایک چادر ہی تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقع صلیب سے اتارنے کے بعد رکھا گیا تھا، اور جیسا کہ ذکر آتا ہے اس قبر میں رکھے گئے اور پھر وہاں سے پھر وہ ہجرت کر کے دوسرے مقامات کی طرف آئے اور پھر
کافی ایک لمبا عرصہ، ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت پھر وہ ڈائریکٹ کشمیر پہنچے تھے، ایک لمبا عرصہ انہوں نے راستے میں گزارا، مختلف مقامات سے منتقل ہو کے پھر کشمیر پہنچے تھے۔ تو مختصراً یہ کہ وہ کپڑا ہی تھا، کفن مشہور ہو گیا ہے اس کا نام۔ اور دوسرا سوال ان کا، پہلا سوال جو تھا وہ کیا تھا؟ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے، مریم علیہ السلام کے تعلق سے ان کا سوال تھا کہ ان کا ذکر کہیں نہیں آتا۔ تو اس ضمن میں مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ بائبل کے مطالعے سے، انجیل کے مطالعے سے تو کہیں اس طرح کا ذکر نہیں آتا کہ وہ ان کے ساتھ تھیں، لیکن جیسا کہ ابھی بھی میں نے ایک آیت قرآن مجید کا ذکر کیا تھا کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اس قرآنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، جو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا تو یقیناً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس ہجرت میں شامل تھیں جو ہجرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یروشلم سے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر بالآخر کشمیر کی طرف کی تھی۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اس میں تھوڑا سا یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ واقعہ صلیب ہوا ہے تو اس وقت یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضرت مریم جو آپ کی والدہ تھیں وہ وہاں سے غائب ہوتی، یقیناً آزردہ یا جس طرح پریشان حال ایک ماں ہو سکتی ہے اسی حال میں ہوں گی۔ مریم مگدلینی کا ذکر بھی آتا ہے، تو یہ دونوں کی وجہ سے نام چونکہ مشترک تھا، ایک مریم مگدلینی تھی، ایک مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اس واسطے وہاں کچھ تشابہ ہو گیا ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کے واقعے کے وقت بھی حضرت مریم علیہ السلام وہیں پر کہیں ہوں گی، اس کا واضح ذکر کہیں نہیں آتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اور جو کفن مسیح کے تعلق سے یہ بتا رہے تھے، تو کفن مسیح تو نام مشہور ہے عیسائیوں میں بھی اور عام طور پر دنیا میں بھی، جی، اور بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حواریین یا جو عقیدت مند تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے جب مرہم لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور علاج معالجہ کا سلسلہ جاری تھا، تو اس وقت انہوں نے اس کپڑے کو، اس چادر کو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے کہ گویا وہ جو رومن حکومت تھی ان کو اس بات پر یقین دہانی کرانا چاہتے تھے کہ یہ مثلا ان کا کفن ہو گیا ہے۔ اور اس وقت جو نقشہ ہمیں نظر آتا ہے شراؤڈ سے، جو ٹورن کا کپڑا ہے اسے، تو اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ہے نا پورا جسم اور آپ کی پوری تصویر تقریباً جو ہے نا وہ اس میں نظر آتی ہے۔ تو یہ بات بھی وضاحت کے قابل ہے جو بیان کرنا ضروری تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم مبشر احمد صاحب بٹ سے، جو آئرلینڈ سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبشر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو پیارے حضور کی خدمت میں اور بزرگان سلسلہ کی خدمت میں اور ایم ٹی اے کے کارکنان کی خدمت میں محبت بھرا السلام علیکم۔ اور سوال میرا یہ تھا کہ پچھلے چند پروگراموں سے جو مسیح ہندوستان میں کتاب کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر کی طرف سفر کیا اور آپ کے حواریوں نے بھی، چونکہ آپ کو حکم ہی یہی تھا کہ بنی اسرائیل کے جو دیگر 12 قبائل ہیں ان کو تبلیغ کا پیغام پہنچائیں، تو اس حوالے سے میرا سوال یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کشمیر والی سائڈ پہ سفر کیا اور آپ کے حواریوں نے بھی، اور کسی ایک قبیلے نے، کیا ایسا ثبوت ملتا ہے کہ پورے کے پورے قبیلے نے ان پر ایمان لے آئے ہو اور کوئی ان کی ایسی حکومت وہاں پہ قائم ہو؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو جو کشمیر والی سائڈ سے بہت زیادہ دور یہ یورپ کا علاقہ ہے جہاں پہ عیسائی حکومتیں اکثر جو ہیں وہ قائم ہیں، تو کیا اس صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو عیسائی حکومتیں یہ کسی زمانے میں یہ بنی اسرائیل کے قبائل ہوں گے اور انہوں نے عیسائیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا اور یہی جو ہیں وہ قبائل وہ اب حکومتی شکلوں میں آگے ہوئے ہیں جدید زمانے میں؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ جی جی جی، میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے واقع صلیب کے بعد، نصیبین کے علاقے سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کشمیر آئے، اس کے بارے میں تو بڑی تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ ان کے ساتھ اور کوئی حواری تھے یا نہیں، سینٹ تھامس کے بارے میں یا توما حواری کے بارے میں تو آتا کہ یہ مدراس کی طرف آئے تھے، ان کے ساتھ بھی یقیناً کچھ حواری ہوں گے، لیکن چند ایک کا وہاں رہنا بھی ضروری تھا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں یہ ذکر نہ کر سکیں کہ بھئی فلاں طرف گئے ہیں یا فلاں طرف گئے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ مشہور کر دیا تھا کہ گلیل کی طرف ہو گئے اور پہاڑ پہ چڑھے اور وہاں سے آسمان پر چلے گئے۔ تو یہ عقیدہ دراصل اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگ ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو حکومتیں یورپ میں قائم ہوئی ہیں، امریکہ میں، یہ عیسائیوں کی حکومتیں ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ 300 سال تک تو یہ غاروں میں چھپتے رہے وہاں پر،
اور جب کانسٹنٹائن اول جو روم کا بادشاہ تھا اس نے عیسائیت قبول کی ہے تو اس کے بعد پھر یہ باہر آئے ہیں، اور چونکہ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ کے زیر اثر پھر ان کی تبلیغ بھی کافی ہوئی۔ اور دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ وہاں پر پولس نے جو مذہب اختیار کیا، اس نے یونان کے جو عقائد تھے بتوں کے، اس کو اس میں شامل کر کے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا، اور باپ بیٹا اور روح القدس کا عقیدہ اس نے بنا لیا۔ اور چونکہ یہ اقوام ایسی ہیں جو شرک اور بت پرستی میں زیادہ توجہ دینے والی تھیں، اس واسطے وہ دھڑا دھڑ ان کے ساتھ ہونے لگیں، تو وہاں پر جو عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں تو وہ بگڑی ہوئی عیسائیت کے نتیجے میں اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اور روم کے بادشاہ کے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ ان کا زیادہ عروج وہاں پر ہوا، اور اس کے بعد یہ پھیلتے چلے گئے ہیں۔ لیکن کشمیر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں ان کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ بس گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد ایک لمبی پھر تاریخ ہے یہ کہ وہاں پر کیا حالات گزرے کیا نہیں گزرے۔ آپ دیکھیں گے افغان بھی اللہ کے فضل سے مسلمان ہی ہیں، ان کی اپنی حکومت ہے۔ کشمیر میں بھی اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ مسلمانوں کی حکومت بھی رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مہاراجہ کشمیر کافی عرصے تک وہاں پر قابض رہے ہیں، یہ سیاسی باتیں الگ ہیں۔ لیکن یورپ میں جو عیسائیت پھیلی ہے وہ روم کے بادشاہ کانسٹنٹائن کے قبول کے بعد، اور پھر وہ عقائد جو کہ بگاڑے گئے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم نے حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود کر کے مانو؟ وہ کہیں گے نہیں، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا، جو تو نے کہا وہی میں نے حکم دیا۔ تو توحید کے اثرات ہمیں افغان اور کشمیر میں زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں رہے۔ اور دوسری جگہ جو حکومتیں بنی ہیں وہ شرک اور بت پرستی کے نتیجے میں اور روم کے بادشاہ کے قبول عیسائیت کے نتیجے میں بنی ہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں، اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے ہی میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ فرمایا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، تو عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ سے پہلے بھی اس قدر اولیاء گزرے ہیں اور علماء گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے اس عقیدے کا ذکر فرمایا ہے؟ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا تقریباً 7-8 منٹ باقی رہ گئے، چند ایک حوالہ جات پیش کر دیں۔ میں صرف ایک سرسری طور پر آپ کے سامنے نام ہی پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فلما توفیتنی والی مفصل تفسیر کتاب التفسیر میں اپنے بیان کی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ بھی ذکر ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، اس کا بھی ذکر کیا۔ اور ابن عباس کے معنی انہوں نے دیے متوفی کا اے ممیتوں کا، واضح طور پر انہوں نے یہ کہا آسمان پر اٹھا لیا ہے، تو ابن عباس کے معنی درج کر کے انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ قال مالک ماتا، مجمع بحار الانوار جلد 1 صفحہ 286۔ تو اس لحاظ سے حضرت امام مالک کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا امام مالک پر انکار کہیں ثابت نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، مالک نے کہا کہ قال عیسیٰ ماتا عیسیٰ، بلکہ انہوں نے کہیں انکار نہیں کیا کہ امام مالک نے غلط بات کی ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بھی کہیں انکار نہیں کیا اس عقیدے سے۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی نے سکوت اختیار کیا، نہ انہوں نے آسمان پر جانے کا ذکر کیا، نہ ان کی وفات کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس مسلک کو قبول کر لیا جو حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک تھا۔ اسی طرح جلالین ما کمالین صفحہ 109 پہ جو مطبع مجتبائی کے حاشیے میں بین سطور ہے، وہ تمسکہ ابن حزم بظاہر الآیت، حضرت امام ابن حزم نے ظاہر آیت پر بنیاد رکھتے ہوئے وقالا بموت ہی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ عبداللہ صاحب محدث دہلوی اپنے رسالہ ما ثبت بالسنہ کے صفحہ 49 اور صفحہ 118 پر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ 125 برس تک زندہ رہے، قد عاش عیسیٰ 25 سنہ و 100، 125 سال کی انہوں نے عمر بتائی ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالوی جو ہیں، یہ ترجمان القرآن جلد 2 صفحہ 513 پر لکھا ہے کہ سب انبیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے وہ مر چکے ہیں، اور مسیح کی عمر 120 برس تھی۔ اور نیز دیکھیں کہ حجج الکرامہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے وفات مسیح کا ذکر کیا ہے۔
حضرت محی الدین ابن عربی بہت مشہور صوفی بزرگ تھے. وجب نزولہ فی آخر زمانے بتعلقی ببدن آخر، تفسیر ارائس البیان مطمع نول کشور میں انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، آمد ثانی جو ہے وہ کسی اور بدن کے ساتھ ہوگی. تو گویا کہ پہلے عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، آنے والا کوئی اور ہوگا. اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گواہی دی، جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ 120 برس کی ان کی عمر تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا اور کہا لقد قبض اللیلۃ ارجا فیہ بروح عیسی ابن مریم لیلۃ 27 من رمضان، طبقات کبیر جلد 3 صفحہ 21. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی رات ہوئی ہے جس رات کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روح کے ساتھ اٹھایا گیا، یعنی 27 رمضان کو. گویا کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے کہ 27 رمضان کو ان کی بھی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، جس طرح کہ حضرت علی کی شہادت عمل میں آئی. اور بہت سارے حوالے ہیں، تو میرا خیال میں وقت کی رعایت سے اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ علماء میں سے بھی اور مفسرین میں سے بھی اور جو ہمارے صوفیاء بزرگ گزر چکے ہیں، سب حیات مسیح کے قائل نہیں تھے بلکہ وفات مسیح کے قائل رہیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. آنے والے مسیح کو جس طرح کے احادیث میں بھی ابن مریم کہا گیا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابن مریم سے مشابہ اور آپ کے رنگ میں رنگین ہو کر آنے کا دعویٰ فرمایا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چند ایک مشابہتیں وقت کی رعایت سے اب آپ کی خدمت میں پیش کریں. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں 16 مشابہتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ مشابہتیں بتاتی ہیں کہ انہی مشابہتوں کی وجہ سے ابن مریم یا مسیح یا عیسیٰ نام رکھا گیا تھا. تو جیسا کہ آپ نے سوال میں ہی بتایا کہ بہت مختصر وقت ہے، تو چند ایک مختصر ذکر کروں گا. سب سے پہلی مشابہت تو موعود ہونے کے بارے میں، دونوں کے بارے میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موعود تھے اور ان کے بھی 14ویں صدی میں آنے کی پیشگوئی موجود تھی. اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بھی موعود تھے اور ان کی بھی بعثت 14ویں صدی میں مقدر تھی. اور 14ویں صدی میں دونوں مسیح ہیں، مسیح موسوی بھی اور مسیح محمدی بھی مبعوث ہوئے. دوسری مشابہت دونوں میں یہ تھی کہ دونوں کے وقت میں جو سلطنتیں مذاہب کی سلطنتیں تھیں، یہودیوں کی سلطنت وہ بھی ختم ہو چکی تھی. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، یہاں اسلامی سلطنت ختم ہو چکی تھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. اسی طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا 16 ہیں، تو ان میں سے وقت نہیں ہے، اس لیے اسی پر اختصار کرتا ہوں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ہمارا ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ بزرگان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی طرح ٹیلی فون کالرز کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے میں ایک اہم کردار ادا فرمایا ہے. جس طرح کہ ہم نے قرآن کریم، احادیث اور اقوال ائمہ سلف سے یہ واضح طور پر آپ کی خدمت میں یہ دلائل پیش کی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. حالانکہ وفات پانا تو ایک طبیعی بات ہے، جو ہمارے مخالف ہیں ان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ثابت کریں. لیکن اس وقت اس عقیدے سے بیشتر دنیا جو ہے وہ نکل چکی ہے اور ان میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں تذکرۃ الشہادتین میں، حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی. تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا. تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے. تو ہم اس زمانے کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح حضرت مسیح موعود السلام نے فرمایا کہ اب اس عقیدے سے بیزار ہو چکے ہیں جو دانشمند کا طبقہ ہے. تو ناظرین انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں حضرت اقدس مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو ماننا کیوں ضروری ہے اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارا اگلا پروگرام مورخہ 11 جنوری 2014 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور 1600 GMT قادیان دارالامان سے لائیو نشر کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا پاؤ گے، لو تمہیں
तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया